مجھے بتائیں یہ 11 ستمبر 2001 ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا امریکہ میں، اس کے بعد جو ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 2 دہائیوں کے اندر، کیا انہوں نے علماء سے جا کے قرآن پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد علی حنفی بریلوی سنیوں پر بالخصوص اس کا جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے ڈائریکٹ قرآن پڑھا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ہم قرآن سے دور کرتے ہیں۔ اور سویڈن کے اندر معاذ اللہ جو انہوں نے گستاخانہ کام کیا، اسلام میں مسلمانوں کے دلوں کو انہوں نے دکھایا، ہمارے سب سے بڑے اسلام کی اساس پر انہوں نے حملہ کیا، بجائے اس کے کہ مرزا محمد علی ان کی مذمت کرتا، اس نے مسلمانوں کے خلاف پھر مہم جوئی شروع کر دی، پھر فرقہ واریت، پھر سیکٹرزم شروع کر دی، پھر مسلمانوں میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ وہ اس کے خلاف بات کرتا، لیکن اس نے پھر وہ تخریبی کام شروع کر دیا۔ میں آپ کے سامنے اس کے جھوٹ کو عیاں کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہ کہتا ہے کہ میں دعوت اسلامی میں رہا ہوں۔ میرا ایک سمپل کویسچن اس سے کہ دعوت اسلامی میں یہ مدنی انعامات ہوتے ہیں، اور میرے اس کے جتنے فالوور ان کو بھی یہ دعوت فکر دیتا ہوں۔ یہ مدنی انعامات ہیں، یہ 96 92 ہیں طلبہ کے، 72 ہیں اس اسلامی بھائیوں کے جو بالغ ہیں ان کے، اور پھر مدنی منوں کے لگ ہیں۔ ان کے اندر ان مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام جب سے ہم دعوت اسلامی میں ہم نے دیکھا یہ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ کیا آج آپ نے کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات مع ترجمہ تفسیر، یہ خود کہتا ہے کنز الایمان ہی پڑھ لو، کنز الایمان ہی پڑھ لو، پڑھو قرآن پاک۔ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ لوگ اتنے بھولے پالے بنتے ہیں کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہی قرآن کی دعوت دے رہا ہے۔ بھائی یہ مدنی انعام نمبر 23 ہے، یہ دیکھیں۔ کیا آج آپ نے کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات مع ترجمہ تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی؟ تو میرا مرزا محمد علی اور اس کے تمام فالوورز کو یہ اعلان چیلنج ہے، اگر مرزا محمد علی کہتا ہے میں دعوت اسلامی میں تھا تو آیا اس کو مدنی انعامات کا پتہ تھا کہ نہیں؟ اگر اس کو یہ رسالے کا پتہ تھا تو یہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں سے دغا کر رہا ہے، کذب بیانی کر رہا ہے کہ یہ لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں۔ اور اگر اس کو یہ دعوت اسلامی میں رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا ضروری ہے، وگرنہ یہ جھوٹ بولتا ہے میں دعوت اسلامی میں رہا ہوں۔ اس کو ماننا پڑے گا کہ مدنی انعامات موجود ہیں، اور یہ مدنی انعام ہے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر روز پڑھنے کا۔ یہ ہر اسلامی بھائی کے لیے، ہر اسلامی بہن کے لیے ہے، طلباء کرام کے لیے۔ تو لہذا یہ اس کا ایسا جھوٹ ہے جو اس مسلسل یہ بول رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور اس کی وجہ بیان کرتا ہوں کہ وہ علماء کہتے کیا ہیں، کہ وہ کہتے قرآن نہ پڑھو۔ نہیں نہیں نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ یہ مرزا محمد علی اینڈ ہز کمپنی یہ کہتے ہیں کہ آپ لرن کریں خود، اٹ سیلف، مطلب خود پڑھیں، آپ خود پڑھیں، آپ کسی سے نہ سیکھیں، ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ آپ کو بالکل غلط بات ہے کہ قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں، بالکل قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے، بالکل قرآن سیکھے بغیر انسان قرآن استاذ کے سیکھے بغیر نہیں آتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس نے قرآن کو خود پڑھا اس نے نیا نیا فرقہ گھڑا۔ اس کی کرنٹ مثال مرزا ہے، اور پہلی مثال خوارج ہیں جنہوں نے صحابہ کو چھوڑ کر قرآن پاک خود سمجھنا شروع کیا اور فرقہ کھڑا کیا۔ تو ایک بات یہ بات یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کی قرآن پاک کی تفسیر ترجمہ سیکھیں، خود پڑھیں گے تو جس طرح ڈاکٹری کی کتابیں خود رکھ کے آپ گھر ڈاکٹر نہیں بن سکتے، اسی طرح آپ عالم بھی خود کتابیں رکھ کے نہیں بن سکتے۔ نمبر 2 کہ جتنے بھی تراجم اس کے موجود ہیں وہ سب علماء کے ہیں، تفاسیر علماء کی ہیں، وہ اردو میں ہیں۔ آپ کو جب اردو پڑھیں گے تو عربی میں کیا اصل بات کیا ہے وہ تو پتہ نہیں چلے گی آپ کو۔ تو میں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ اس پر پوری سیریز ہماری چلے گی کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا ضروری ہے عربی سیکھنا، اور غیر مسلم مفسرین ہیں، غیر مسلم جو مفکرین ہیں وہ کیا کہتے تھے، اور ان میں جو مسلمان ہوئے وہ کیا کہتے تھے۔ لیکن اب میں آپ کے سامنے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ قرآن سیکھے بغیر نہیں آتا۔ اب یہ میں صرف آج اس ویڈیو میں قرآن پاک کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ قرآن سیکھے بغیر نہیں آتا۔ پہلی ایک اور بات میں یہاں واضح کر دوں، یہ ہمیں کہتا ہے کہ قرآن سے ہم دور رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، وہ ترجمہ بتائے جو مرزے نے کیا ہے۔ مرزا محمد علی نے
کون سا قرآن پاک کا ترجمہ کیا اس کا نام بتائیں. یہ ترجمے تو اکثر حنفیوں کے موجود ہیں. اب بھی جو ترجمے اردو موجود ہے وہ حنفیوں کے اکثر. شاہ ولی اللہ صاحب جنہوں نے فارسی میں پہلا ترجمہ کیا تھا وہ حنفی تھے. اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ حنفی ہیں. شاہ عبد القادر جو کہ ان کے بڑے ہیں دیوبندیوں کے، وہ کون ہیں؟ وہ حنفی کہلاتے ہیں اپنے آپ سارے. تو لہذا یہ اس کا پروپیگنڈا ہے. یہ سب تو حنفی تھے. تو آپ کا ترجمہ قرآن کون سا موجود ہے؟ ذرا نام بتائیں کہ مرزے نے کون سا ترجمہ قرآن کیا ہے. تو انہی کے تراجم سے استفادہ کرتا ہے. تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ یہ اس کا وہ فراڈ ہے جو لوگوں کے ساتھ کرتا ہے کہ علماء قرآن سے دور کر. انہوں نے تو قرآن کے ترجمے کیے ہیں سمجھنے کے آسان کرنے کے لیے. وہ کیوں کیے؟ اگر لوگوں کو قرآن سمجھانا ہی مقصود نہیں تھا تو یہ تراجم کیوں کیے گئے؟ تو لہذا یہ جھوٹ ہے اس کا، اور یہ پروپیگنڈا کرتا ہے. میں جو پہلے بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قرآن سیکھے بغیر نہیں آتا. مثلا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں تمہیداً کہ جن میں قرآن اترا وہ اوریجنلی کون تھے؟ نیٹیولی کون تھے؟ ان کی مدر لینگویج کیا تھی؟ ان کی مادری زبان کیا تھی؟ عربی. ایلوکینٹ عربک پیپلز، وہ فصیح و بلیغ عربی زبان جاننے والے، ایلوکینسی کے ساتھ عربی بولنے والے. ہم تو اردو دان ہیں، ہم تو پنجابی ہیں، ہم تو ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں بات کچھ سمجھ آئے گی. عربی کانٹیکسٹ میں کیا لکھا ہو سکتا ہے ہم ترجمے سے بھی بات نہ سمجھ پائیں. تو جنہوں نے عربی سیکھی، عربی پڑھی، عربی میں شاعری کرتے تھے، ادیب تھے، وہ انتہائی درجے کے انٹلیکچوئل تھے عربی میں، یہاں تک کہ وہ ہم سب کو گونگا کہتے تھے، عجمی کہتے تھے. اور وہ خود اپنے آپ کو عربی زبان والے کہتے تھے. ہم زبان والے کی سب عجمی ہیں، بے زبان ہیں، چوپایوں کی طرح. ان عربی دانوں کے اندر قرآن اترا ہے. ان عربی دانوں میں اب آپ نے میری بات کی تمہید پر غور کرنا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 129. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی اللہ نے. اے اللہ ان میں یعنی مکے والوں میں ایک رسول بھیج انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کریں. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت سکھائیں اور ان کو پاک کریں. علامہ یعلم تعلیما ہوتا ہے سکھانا، اور تعلم یتعلم تعلم ہوتا ہے سیکھنا. اور حدیث میں بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم. یہ صحیح بخاری میں روایات موجود ہیں، سیاستہ میں موجود ہیں قرآن سیکھنے کے حوالے سے، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اگر قرآن سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ علامہ یعلم تعلیم سیکھنے سکھانے کا، تعلم و تعلم کا کیا مطلب ہے؟ تو لہذا قرآن عربیوں کو سیکھنے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، اگرچہ وہ خود عربی ہے. اس کا مطلب ترجمہ تو وہ سیکھتے تھے، لیکن کیا مطلب؟ اگر ترجمے سے ہی مراد سمجھ آ سکتی ہوتی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھاتے تھے؟ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی مراد صرف ترجمے سے، میئر ٹرانسلیشن سے سمجھ نہیں آ سکتی، اس کی پراپر ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وحی کا علم ہے. لہذا ایک آیت یہ ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر ہی دوسرا مقام 151 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ ہم نے تم نے ایک رسول بھیجے اور وہ رسول تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں اور تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. یعلمکم الکتاب والحکمت، یہ کہیں گے تو وہ تو رسول اللہ تھے. اور بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث کہا ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری میں ہے کہ نہیں؟ میرے وارثہ کون ہیں؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ نحن معاشر الانبیاء، نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا. ہم انبیاء کا گروہ، ہم درہم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے. ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہے. ہمارے وارثہ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے وارثہ علماء ہوتے ہیں. میرے وارثہ کون ہیں؟ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ہم علماء ہیں. تو لہذا اب یہ کتاب سکھانے کا منصب علماء کے پاس آیا. میرا ایک اور سوال ہے یہاں پر، مرزا محمد علی اگر کہتا ہے کہ آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے تو اپنے پاس جھمکٹا کیوں لگا کے رکھتا ہے؟ خود تفسیر کے درس کیوں دیتا ہے؟ اتنے لمبے بیان کو ریکارڈ کروائیں تفسیر پر، ترجموں پر، اور یہ کو کہتا ہے پراپر ٹرانسلیشن یہ بنے گی. آپ کون ہوتے ہیں پراپر ٹرانسلیشن بتانے والے جب خود کہتے ہیں کہ آپ اردو ٹرانسلیشن خود پڑھ لیں؟ آپ تو عربی جانتے ہی نہیں، آپ کی عربی گرامر ہی نہیں آپ کو پتا.
عربی پڑھ لینے سے، صرف قرآن کا ترجمہ رٹ لینے سے انسان عربی دان نہیں بن جاتا، یاد رکھیے گا۔ تجوید پڑھنے سے بھی انسان عربی دان نہیں بن جاتا، بلکہ قرآن کی وہ عبارت کو سمجھنا، اس کا ترجمے کتنے بن سکتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، کس لفظ کا ترجمہ کیا کرنا ہے، اس کا اصل کیا ہے، اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے، یہ سب جاننا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ کیا لینے کے لیے کیوں بٹھاتے ہیں اپنے سامنے لوگوں کو؟ ان کو کیوں نہیں کہتے جاؤ گھر میں ترجمہ جا کر پڑھو، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جمکٹا کیوں لگایا آپ نے اتنا؟ 2 ملین سے آپ کہتے ہیں میرے سبسکرائبر ہیں، بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، وہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ جب ہر بندہ خود سمجھ سکتا ہے تو آپ استاد آپ نے کیسے کہہ دیا میرے اسٹوڈنٹس ہیں؟ جب کسی کو استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ اسٹوڈنٹس کیوں بناتے پھرتے ہیں؟ تو لہذا یہ 2 نمبری اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے سیکھو، مطلب اور علماء سے نہ سیکھو، مجھ سے سیکھو، کہنے کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے خود قرآن پڑھو، یعنی مجھ سے پڑھو۔ یہ اس کی زبان آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ تو ایک جہلمی فرقے کا بانی ہے یہ، اور اس نے نیا فرقہ کھڑا کیا۔ یہ تیسرا مقام، اس کے اگلی میری ویڈیو ہوگی انشاءاللہ، میں اس پر آپ کو صحابہ اور تابعین اور احادیث سناؤں گا کہ قرآن کے متعلق سرکار کے ارشادات کیا ہیں، کہ قرآن ہر بندہ پڑھے گا تو کیا ہوگا پھر، مطلب منافق بھی قرآن پڑھیں گے، مسند امام محمد کی روایتیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو سامنے صرف قرآن کی ایک اور آیت پیش کرتا ہوں اور اس مضمون کو آج ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ قرآن سکھایا، سب سے پہلے معلم قرآن آپ ہیں، اور قرآن میں کیا ہے اس کی وضاحت بھی سب سے پہلے آپ نے کی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے، اللہ فرماتا ہے بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا لتبین للناس، لتبین، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے ما نزل الیہم، جو ان کی طرف اتارا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ نے غور و فکر کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے میں موقوف کیا ہے، کہ جب ان لِتُبَيِّنَ بَيَّنَ يُبَيِّنُ تبجین باب تفعیل ہے، اس کا مجرد مادہ ہے بایانون، بیان اس کا مجرد مصدر استعمال ہوتا ہے، اور اس کا حروف اصلیہ ہے بایانون، اس کا معنی ہوتا ہے وضاحت۔ بیان ہم کرتے، بیان کا معنی وضاحت ہوتا ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے سب سے پہلے مبین و مفسر ہے۔ قرآن کے اندر کیا ہے اس کی ایکسپلینیشن سب سے پہلے سرکار نے کی ہے، انٹرپریٹیشن سرکار نے کی ہے۔ عربیوں کو بھی للناس، اس سے مراد عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہے، سب ہے نا۔ تو اب عربیوں کو بھی قرآن کے اندر کیا ہے، جو اوریجنل نیٹیولی مدر لینگویج ان کی عربی ہے، ان کو بھی قرآن سمجھنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن اتارا ہے تاکہ آپ وضاحت کر دیں لوگوں کے، واضح کر دیں لوگوں کے لیے کہ ان پر اترا کیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب عربیوں کو بھی غور و فکر قرآن میں پڑھ کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، معلم کی ضرورت ہے۔ یہ ہے علماء کہتے کہ آپ قرآن ضرور پڑھیں لیکن پراپر کسی عالم سے۔ آپ جس طرح ڈاکٹری سیکھنی ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ میڈیکل کالج میں داخلہ لیں، اسی طرح اگر عالم بنے، اچھے طریقے سے عربی سیکھیں، اس کے بعد قرآن سیکھیں۔ ترجمے کنہوں نے کیے ہیں؟ یہ سب ترجمے کنہوں نے کیے ہیں؟ سب ترجمے کن کے تھے؟ اوائل کے ترجمے سب کس نے کیے ہیں؟ ان مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگوں نے کیے ہیں۔ اسی طرح قرآن کا ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ پارہ نمبر 26 میں بھی ہے، سورہ محمد میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گہرائی سے سوچنا۔ اگر قرآن پاک کو سرفیسلی سمجھا جا سکتا ہے، اگر اس کو ڈیپتھ میں جائے بغیر سمجھا جا سکتا ہے، تو پھر قرآن تو تدبر کا حکم دے رہا ہے، دال بارہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی آپ اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے جائیں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں۔ تو لہذا قرآن میں پاک میں تدبر و تفکر کا حکم ہے، اور تدبر و تفکر کا مطلب گہرائی سے کسی بات کو سمجھنا۔ اگر قرآن بالکل ابویس ہے، بالکل واضح ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی استاد کی، ترجمے سے سمجھا جا سکتا، تو ان آیات کا کیا مطلب و مفہوم ہے؟ عربیوں کو بھی، عربی نسل لوگوں کو بھی، جن کو ترجمے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو بھی قرآن سمجھنے کے لیے سرکار کی ضرورت ہے، استاد کی، معلم کی ضرورت ہے۔ علماء یہ بات کرتے ہیں، اور مرزا اس کو انٹرپریٹیشن کر کے اس کی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جائیں گے، یہ نہیں ہے۔ قرآن کی کوئی غلط تشریح کرے اس سے تو گمراہ ہو سکتے ہیں، جس طرح خارجیوں نے بہرحال کی ہے۔ صحیح احادیث سے، صحیح مسلم میں روایت ہے
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضور والا خارجی کہتے ہیں الحکم الا للہ، آیت پڑھتے ہیں کہ حکم صرف اللہ کے لیے، حاکم صرف اللہ. آپ نے کیا فرمایا؟ کلمۃ حق ارید بہ باطل، کلمہ سچا ہے، ارید بہ باطل، لیکن ارادہ غلط دیا گیا ہے. یہی بات علماء کرتے ہیں کہ ہر شخص قرآن پڑھے اور اس کی صحیح انٹرپریٹیشن، اس کی صحیح سمجھ حاصل کر لے، یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں. قرآن پاک کا 19واں پارہ ہے اور سورہ فرقان کا آخری رکوع جو 19ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے، عباد الرحمن، اللہ کے بندوں کی، رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے، جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی قرآن پاک کی، اس کے سامنے گونگے بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے، یعنی غور و فکر کرتے ہیں. تو لہذا اس لیے ہر شخص خود قرآن پڑھے گا تو وہ وہی حال کرے گا جو خارجیوں نے کیا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس پر وضاحت سے کلام کریں گے کہ قرآن سیکھنا کتنا ضروری ہے صحابہ کی زندگیوں سے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں جو آپ نے قرآن کے متعلق فرمایا، مجھے قرآن کے بارے میں یہ خوف ہے، اس کو منافق سیکھیں گے. اگلی ویڈیو میں ان سے انشاءاللہ بات کریں.